الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. صدق الله العلي العظيم. نحمده ونصلي على رسول الكريم وعلى آله وأصحابه. ما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله ويغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. صدق الله. حضرت شاہ صلی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ عموماً معمول یہی تھا کہ بانشی لے کر ہی بیٹھتے تھے. یہ خود حافظ قرآن تھے، پڑھتے ہی چلے جاتے ہیں. بقول مولانا علی میاں کے ہم لوگ تو جانتے ہیں، لیکن انہوں نے بھی لکھا ہماری کتنی آیتیں پڑھتے چلے جاتے تھے، ترجمہ بھی نہیں کرتے تھے. ہماری سامنے رہتی تھی عموماً آیتیں کہیں ترجمہ کر دیا کہیں نہیں. میرا قرآن سے بہت ذوق تھا ماشاء اللہ سے. بہت علامات خالی رحمۃ اللہ نے میری تعریف کیا. یہ معمول تھا ماشاء. ان میں سے ان آیات پر بھی مجھے پوری تفصیل تو نہیں معلوم، لیکن بات چیت معلوم ہے مجھ کو. وہ فرماتے تھے اس بنا پر میں نے کہا کہ آج میں بھی اس کے متعلق کوئی بیان کر دوں. اب بیان کیا کر دوں، سنا دوں، بیان بھی نہیں کرتا. بہت ہی محترم شان آیت ہے. اس میں بہت ہی اہم مضامین بیان ہوئے. فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمان و زمین میں ہے. مولانا عیسیٰ کاندھلی. اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمان و زمین میں ہے. اور اگر کھولو گے اپنی ہی جی کی بات یا چھپاؤ گے حساب لے گا تم سے اللہ، پھر بخشے گا اس کو جس کو چاہے اور عذاب کرے گا جس کو چاہے.
اور ان سب چیزوں پر اللہ قادر ہے. واللہ علی کل شیء قدیر. یہ نہیں کہ آج کوئی بڑے سے بڑا حکمراں ہو جو چاہے وہ نہیں کر سکتا. مجھے بہت دنوں تک ملتے ہی نہیں, سادہ تلاشی جاری رہتی ہے. مل بھی گئے تبھی بعد پہ سزا نہیں دے سکتے. کہ اللہ کہتا ہے کہ اللہ ہی کا آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے, اللہ یہ آسمان اور زمین جتنی چیزیں ہم کو آپ کو نظر آ رہی ہیں اور جو نہیں, سب اللہ کی ملک. میں نے یہی کہہ دیا, ہوشیار بیٹھو ہم کیا بیان کرنا جا رہے ہیں. اللہ ہی کے لیے ہے جو آسمانوں اور زمین میں. جب تسلیم کر لیا تو آگے بھی تسلیم کرو. یہ توتیہ تمہید ہے, آگے تفسیر اور آیات. اللہ ہی کے لیے جو زمین اور آسمان میں ہے. اس لیے جو چیز تمہارے نفسوں میں ظاہر کرو یا نہ ظاہر کرو, ہم حساب دے دیں گے. یہاں کی حکومت تو جو ظاہر کرے گا اسی کو تو حساب دے گا. جرم عائد کرے. دل کے وسائل پر کوئی حکمرانی نہیں کر سکتا, نہ سزا دے سکتا نہ انعام دے سکتا. یہ اللہ رب العزت جس طرح ان اجزاء سے عمل پر جزا بھی دیتا ہے اور سزا بھی دیتا ہے, لیکن دل کی کیفیات پر کوئی حاکم سزا نہیں دیتا. حکم الحاکمین ہی ہے. الیس اللہ بحکم الحاکم والتین والزیتون وطور سینین ھذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلین الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ وَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ أَلَيْسَ اللَّهُ بِحَكِيمٍ حَكِيمٍ. سب کا حاکم اللہ, شہنشاہ وہی ہے, تمام بادشاہوں کا شاہ. اس طرح علماء لکھتے ہیں کہ کسی کو شہنشاہ نہ کہو. شہنشاہ اللہ رب العزت ہے. اس کی حکمرانی جیسی ان اعضاء پر ہے ویسی اس کی حکمرانی قلب پر بھی ہے. قلب پر کسی کی حکمرانی نہیں ہے. کوئی بڑے سے بڑا صدر ہو جائے, قلب کو نہیں. اللہ تعالیٰ نے قلب کو اپنے اختیار میں رکھا ہے. اسی وجہ سے نجات کا مدار بھی قلب ہی کو رکھا ہے. نجات بھی قلب میں ایمان ہے, اس کا اظہار نہیں کر سکا, اللہ اس کی جنت دے دے گا. ہاں یہاں اذا طولب ہو, اگر اقرار کا اسے مطالبہ کیا جائے, جب نہ کرے تو دوسری بات ہوگی. اگر کوئی دل میں تصدیق رکھتا ہے کلمہ طیبہ با اختلافی ہے اقرار, تو کہتے ہیں اذا طولب, جو لوگ تصدیق کو کہتے ہیں ایمان تصدیق ہے لا الہ الا اللہ, ان سے بھی کہا جاتا ہے کہ اگر مطالبہ کیا جائے اقرار کا تو اس کو اقرار کرنا ہوگا. اگر نہ اقرار ہے تو صرف تصدیق قلبی کافی ہے نجات کے لیے, بس برابر. اس بنا پر اللہ تعالیٰ تو اجر دیتا ہے افعال قلوب پر بھی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے اپنے قلب کی درستگی. لکھا ہوا ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام کے اعمال بہت زیادہ آسمان کی طرف چڑھتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ اتنے اعمال وہ کہاں کرتے تھے کہ اتنے اعمال چڑھتے ہیں؟ کہا تفکر فی آلاء اللہ, یہ تو کرتے تھے, یہ بڑھتا ہے. جس کی وجہ سے ان کے اعمال میں کثرت ہو جاتی. ہمارے اعمال اگر ہے ظاہری, یہ ایک قلب کا عمل کر رہا ہے, اس کی وجہ سے اس کو اجر و ثواب بے انتہا دیا جائے گا. تفکر و ساعت مفہوم, ایک ساعت کا تفکر سالوں کی عبادت سے بڑھ کر کے ہے. بہرحال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا للہ ما فی السماوات ما فی الارض وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ وَتُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ. تم ظاہر کرو یا نہ ظاہر کرے, اللہ تعالیٰ اس کا حساب دے گا. بس جس کو چاہے گا مغفرت کرے گا, جس کو چاہے گا عذاب دے گا. اللہ ہر چیز پر قادر ہے. یہ صحابہ کے لیے بہت دشوار آیات ہے. جب سے وہ آیت المرء مع من احب, خوشی کا یہ خبر ہے, صحابہ کہتے ہیں کہ مجھ کو اس سے زیادہ خوشی ہم لوگوں کو نہیں ہوئی, جبکہ حضور نے یہ فرما دیا المرء مع من احب. محبت سے صحابہ ہم لوگوں کو ہے یہ محبت, اس سے امید, سب سے امید والی آیت صحابہ کے لیے المرء مع من احب. اور اس سے سب سے وعید والی آیت یہ ہے جب یہ آیت نازل ہوئی اللہ للہ ما فی السماوات,
وہیں تم جو کچھ بھی ہے وہ سب ہم ظاہر کریں گے اور حساب لیں گے. صحابہ گھبرا گئے, مستر ہو گئے, پریشان, بے انتہا حضرت ہمارے بے انتہا پریشان. اور فرمایا یہ نہیں کہ 2-4 دن میں آ گئی آیت, جو تسلی کی آیات آئی یہ بھی کہا, مجھے یاد ہے اچھی طرح, یہ بھی نہیں کہ 2-4 دن کے بعد آ گئی. بعض روایتوں میں 1 سال تک تڑپائے گئے صحابہ, بعد میں 6 مہینہ آیا, بعد میں نہیں, مطلب مہینوں صحابہ اس آیت میں غلطاں پیچا تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مجبور کے ڈانٹنا پڑا, کیا تم لوگ ان لوگوں میں سے ہونا چاہتے ہو جنہوں نے کہا سمینا واسینا؟ پہلے کے لوگوں نے کہا امت محمدیہ تم بنا پر یہ کہو سمینا واسینا, کہو گے سمینا واسینا کیوں نہیں کرتے؟ صحابہ کہہ نہیں پا رہے تھے. ویسے ہی ہے جیسے احرام کھولنے کا مسئلہ ہوا, میں گئے تھے عمرہ کرنے کے لیے, ایک بار حضور نے فرمایا کھول دو احرام, اب اس وقت یہی. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہم اتنی مشکل سے اتنے شوق سے اتنے ذوق سے ہم عمرہ کرنے کے لیے آئے, آپ کہتے ہیں کھول, نہیں کھولا صحابہ نے. اس طرح حضرت ام سلمہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے, کہا کیا ہوگا اس امت کا جو اپنے نبی کا حکم نہیں مان رہی, امت کے کیا ہوگا؟ ویسی بیوی بھی ویسی تھی, اتنی زبردست. انہوں نے کہا یا رسول اللہ کس شوق و ذوق سے وہ لوگ آئے ہیں, اس کو یاد کیجیے, اس کو سامنے رکھیے. ان پر کتنا بار ہو رہا ہے کہ جس شوق سے آئے تھے احرام بار کر کے عمرہ کریں گے, اسے ممانعت ہو رہی ہے تو ان کے دل سے پوچھیے, ان کی رعایت کیجیے, ان کو مستر سمجھیے, ایسی بات ان کے متعلق نہ فرمائیے. آپ خود جا کے احرام پہلے کھولیے. صحابہ جب دیکھ لیں گے کہ حتمی فیصلہ یہ تو کچھ بھول دیں گے. عورت ہوتے ایسی سمجھدار, ایک سے ایک عورت حضور کی اللہ سب کچھ علوم. حضرت عائشہ ام سلمہ یا رسول اللہ آپ خود جا کے احرام کھولیے. جب صحابہ دیکھ لیں گے کہ یہ قطعی فیصلہ یہی ہے تو پھر وہ لوگ کھول دیں گے. جیسے ہوا کھول دی صحابہ نے, لیکن کھولنا آسان نہیں تھا, بہت مشکل سے کھولا. بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ضروری تھی, اتباع کیا انہوں نے, لیکن وہ طبعی بات تھی. انہوں نے بھی اپنے عشق و محبت کا مظاہرہ کر دیا کہ ہم عمرہ کے لیے اتنے بےتاب ہیں تو حضور کی بات بھی ہم جلدی نہیں سمجھ رہے ہیں. یہ عمرہ کو مقدم کرنا ہے, یہ تو زیارت نبی اور وہ زیارت خدا, اس کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو تکلف ہو رہا تھا. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو صحیح معنوں میں دین کو سمجھنے اس کی اتباع میں توفیق دے. صحابہ کو بھی مشکلیں پیش آئی تو حضرت فرماتے تھے کہ یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ بےتاب ہوئے, مضطرب ہو گئے, یا اللہ کیا ہوگا. حضور سے جا کہتے تھے حضور کیا ہوگا, کیا جو دل میں وسوسہ آتا ہے اس پر مؤاخذہ ہوگا. حضور بتلا سکتے تھے لیکن حضور نے بتلایا نہیں. کہہ سکتے تھے نہیں میں نہیں ہوگا حضور, لیکن صرف اتر پانے ہی اللہ کو منظور تھا. اور حضور کی خاموشی اس بات کی تھی کہ خود اللہ تعالیٰ فیصلہ فرمائے, میں کیوں کروں. پہلے جائز نازل ہو گئی. وللہ ما فی السماوات. یہاں مولانا میں کہتا ہوں یہاں مرشد کی ضرورت تھی. صحابہ بیتاب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور ڈانٹا, کہا تم لوگ ان لوگوں میں سے ہونا چاہتے ہیں جنہوں نے کہا سمینا واسینا, کیوں نہیں کہا تھا سمینا واتانا. فوراً نہیں کہا, کچھ تڑپا دیے گئے. اندر رمی خراش می تراش تا دم آخر دم فارغ مباش. تو تڑپنے کا راستہ ہی مسائل کا راستہ ہے. ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ میں سبھی لوگوں کو اس راستے سے گزارا گیا ہے, مصیبتوں سے گزارا گیا ہے. پھر فرمایا کہ میں یہ سمجھ میں آیا کہ کسی کو کچھ ملتا نہیں بغیر کچھ معاہدات اور ریاضات کرائے, کسی کو کچھ ملتا نہیں. صحابہ کو نہیں ملا. یہ آیت نہایت اشد آیت صحابہ کو ہوئی. یہاں مرشد کی ضرورت ہوئی. کیا صحابہ ابو بکر صدیق نہیں تھے؟ وہ بھی تھے, وہ بھی پریشان تھے. حضرت عمر بھی پریشان تھے, حضرت عثمان بھی, سب صحابہ
اور حضور خاموش. جب دیکھ لیا حد ہو گئی، یہ تو سب معلوم بگڑنا چاہیں لوگ. جب کیوں نہیں کہتے سمجھنا بات آنا کہو، زبان روک آ رہی تھی. جیسے احرام کھولنے میں وہ صحابہ تکلف کر رہے تھے، اسی طریقے سے زبان سے کہتے ہوئے ان کو تکلف تھا. مشکل سے کہا سمجھنا بات آنا، فوراً نہیں کہا. بعد میں آتا ہے کہ 1 سال تک تر پائے گئے، 6 مہینے ہوا. یہ کوئی معلوم ہے عام طور سے میں نے آج بتایا کسی نے یہ نہیں لکھا، یہ تو لکھا اردو میں یہ حضرت میں اتنے دنوں تک پریشان تھے. صاحب کیا کریں گے، سب مواقع ہوا. حضور فرما دیتے ہیں کہ نہیں نہیں، لیکن اللہ حضور بھی منتظر تھے کہ اللہ اپنی زبان سے کہے گا تب ٹھیک. یہ خود اللہ بیان فرمائے گا. معلوم ہوا کہ مرشد بھی ادھر دیکھتا ہے. فرماتے تھے حضرت ہمارے کہ ہم دعا بھی سمجھ بوجھ کے کرتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ اللہ کو ناگوار نہ ہو جائے ہماری دعا کرنا. بعض ایسے مجرم ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہے، اس صورت میں آپ دعا کریں گے. یہ حضرت کی بات ہے. ہم دعا بھی سمجھ بوجھ کے کرتے ہیں. کس کے لیے ہم دعا کریں؟ ایسا تو نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے معتوم ہو. اللہ تعالیٰ بہت واحد. بعد میں کہتے تھے کہ جو دعا مجھ سے دعا کے لیے کرتا ہے میں اس کا احسان مند ہوں کہ مجھ کو خدا کی طرف متوجہ کر رہا ہے. بعد میں یہ بھی کہہ دوں جو دعا کے لیے مجھ سے کہتے ہیں تو میں اس کا احسان مند ہوں کہ مجھ کو خدا کی طرف متوجہ کر رہا ہے. کہ غافل نہ خدا دعا میں کیا ہے، اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے. یہی دین ذکر ہے اور یہی دین ہے، یہی فکر ہے. اللہ کی طرف مراقبہ ہے، خدا بندی. بہرحال بہت دور ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ امتحان لیا صحابہ کا. اب یہ صحابہ جب مرض ہوگا تب تو علاج آئے گا. اب اس میں پریشان ہوئے صحابہ، اور نبی کو آنا پڑا بیچ میں. نبی کی شان کو دکھلایا ہے کہ آپ اصل نہیں ہیں، آپ مشیر ہیں، بس شاید اصل نہیں ہوا کرتے. وہ بھی دیکھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کیا اللہ کیا چاہتا ہے. حضرت تھانوی کے یہاں بعد آتے تھے لوگ، کہہ دیتے تھے حضرت تھانوی دیکھو یہ جرم کر کے آ رہے ہو، آنا لیکن ہم کو ظاہر نہ کرنا. خانقاہ میں پہنچ گیا آدمی ڈانٹ کے بغیر. حضرت جانتے نہیں تھے. حضرت تھانوی میں نے خود سنا حضرت نہیں جانتے تھے یہی آدمی مجرم ہے کسی خاص جرم میں. حضرت تھانوی ڈانٹ کے خانقاہ کیسے آئے تھے. فرماتے تھے کہ اس کے چہرے سے حضرت سمجھا کہ یہ شخص مجرم ہے، پڑا جرم کا نکال دیا. اللہ تعالیٰ آزماتا ہے جرم کرنے والے کے ساتھ بھی کہ توبہ کیسا کرتا ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک شخص گیا، کہا کہ حضرت میں اصلاح چاہتا ہوں آپ کی، اپنی اصلاح چاہتا ہوں آپ کی رہبری میں. کہا نہیں تم مجھے عیسیٰ کہہ جاؤ. یہ الہ آبادی سب سے اجل خلفاء میں سے تھے مولانا عیسیٰ صاحب، تفسیر اس میں بھی ان سے خط و کتابت کرو. اتنے 100 یا کتنے خط تب مولانا کے خط و کتابت کیا، کہا لیا خط آیا. ایک کام اصلاحی کا نہیں، ایک خط اصلاحی نہیں ہے. رب بھاگ تھے. یہ تھانویت تھی، اس میں کوئی کمی نہیں، کوئی مروت نہیں اصلاح میں. اصلاح کے لیے بیٹھے ہیں. آپریشن کی ضرورت ہوگی تو ڈاکٹر آپریشن کرتا ہی نہیں. ہمارے ڈاکٹر کہتے ہیں، ڈاکٹر امداد علی صاحب بہت بڑے ایشیا میں مشہور آتے ہیں، کہا ہمارے استاد نے یہ بات کہی کہ دیکھو کبھی روپیے پیسے کے لیے آپریشن نہ کرنا. آپریشن کرنا ہو تو ضرور کرو، اس میں کوئی رعایت نہیں. روپیے پیسے کی بازی، آپریشن کرنا ہے تو ضرور کرو، اور اگر کام دوا سے چلے تو ہرگز آپریشن نہ کرو. یہ وصیت کیا ہوتے ہیں. اس ڈاکٹر نے وصیت کیا اپنے شاگردوں کو کہ اگر تمہارے پاس کوئی مجرم آئے، خود ہم سے کہا انہوں نے، مجرم کوئی مریض آئے تو اگر ضرورت سمجھو تو ضرور آپریشن کرو. اب اس میں کوئی کوتاہی نہ کرنا، اور نہ ضرورت ہو کبھی نہ کرنا. یہ میں خود ڈاکٹر میں نے کہا یہ سچے استاد ہندو ہیں، لیکن یہ تو اس کی تعریف کر رہے تھے. یہ اس نے ہم لوگوں کو دیکھا کہ روپیے پیسہ نہ دیکھنا، ضرورت نہیں ہے تو کر دو.
بہرحال یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا، پہلے سمجھا رہے تھے نہیں کچھ تھا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے امتحان ہی، کیوں نہیں کہتے سمعنا واطعنا؟ اللہ تعالیٰ نے کہلوایا ان لوگوں کی زبان سے، کہا نہیں جا رہا تھا، وہاں بھی جیسے وہ احرام نہیں کھول رہے تھے وہ بھی اسی میں سے نہیں کھولے، لیکن جب حضور ڈانٹا کیوں نہیں کہتے سمعنا واطعنا؟ کہا نہیں جا رہا تھا، ہمارے میں کیسے اوقات بھی آتے نبی کے زمانے میں آئے ہیں، تمام صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر صدیق بھی اسی میں تھے، وہ بھی نہیں کہہ رہے تھے سمعنا واطعنا، ان سے بڑھ کے کون تصدیق کرنے والا، لیکن یہاں آ کر کے وہ بھی خاموش تھے۔ نبی کو یہاں دکھا دیا کہ مرشد کی ضرورت پڑتی ہے اس طریق میں، صحابہ کو بھی مرشد کی ضرورت تھی، مرشد اپنے اوپر رکھا، جب حضور نے کہا ابو بکر صدیق میں کہہ دیا، آمن رسول جب کہہ دیا تو اللہ نے تعریف کل باندھ دیا، پھر تو امتحان کے لیے تھا، پھر تعریف کا کل ہی باندھ دیا۔ یہ بولتے ہیں نا اردو میں بولتے ہیں یہ آمن رسول بما انزل الیہ من ربہ المؤمنون، ایمان لائے رسول بھی، رسول کو بھی رسولی ذریعہ بنے تو ان کو بھی کہا آمن رسول بما انزل الیہ من ربہ المؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد منہم، کل آمن باللہ، رسول نے بھی رسول اس سے الگ نہیں ہے۔ بہت حضرت ہمارے فرماتے تھے اعتراف ذم کہ جب حضور نے تعریف سمجھا وہ اعتراف بے ذنب ہے فتح کا لیا ثابت ہے کہ اگر دنیا میں اعتراف کرتا تو نجات پا جاتا، وہاں کے اعتراف سے کوئی فائدہ نہیں، لیکن اس سے یہ تو معلوم ہوا کہ اعتراف ذم بہت اچھی چیز ہے، آخرت میں کام نہیں آئی، لیکن اللہ نے اعتراف ذم کی تعریف کیا تو حضور اعتراف ذم کرنے لگے، انا المعترف بذنبی، عمل بالقرآن پر، کیونکہ اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سمجھا ہے کہ وہ بذنبی فسوق الاصحاب کہ انہوں نے آخرت میں اعتراف ذنب گناہ کا اعتراف کیا، دنیا میں کرتے تو نافع ہوتا، یہاں کوئی نہیں نافع، تو حضور نے کہا کہ ہم دنیا میں کریں گے، حضور نے انا المعترف اثر مسرت المسکین وہ اب تہل رہے کہ ابتحال المذنب الذنب ہے کہ پوری ایک مہینے کی تقریر ہے اس پر حضرت کی، اسی بات اب اعتراف آمن رسول۔ اب دیکھیے اللہ تعالیٰ کی شاباشی دے رہے ہیں، بڑے اچھے لوگ، دیکھو اتنے سخت امتحان لیا ہم نے اور اس میں ڈٹے رہے اور اس میں کوئی نہیں کیا، چاہے ایک مہینہ 2 مہینے تک کہا تو اعتراف تو کیا، کیا ہے آمن رسول بما انزل الیہ من ربہ المؤمنون، رسول کو مومنین کے ساتھ نے رکھا، مقدم کیا، لیکن تھے تو مومن، رسول بھی مومن تو ہوتا ہے، درجات ہیں، کوئی ولی ہے، کوئی کتب ہے، کوئی غوث ہے، کوئی نبی ہے، کوئی سید الانبیاء ہے، تو بندی اللہ کا ہے۔ آمن رسول بما انزل الیہ من ربہ المؤمنون کل آمن باللہ، یا اللہ فرماتا ہے کل آمن باللہ، سبھی ایمان لائے، ہر ایک نے، نبی نے ایمان، نبی بھی ایمان، اور ابو بکر صدیق بھی ایمان لائے، حضرت آمن رسول ایمان لائے اللہ پر، ملائکہ پر، کتب، پورے اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا کہ ان چیزوں پہ ایمان لانا ہے، اللہ پر، رسول پر اور قیامت، تین ہی بنیادی عقائد میں 3 بنیادی چیزیں ہیں، توحید، رسالت اور قیامت، یہی ہیں 3 چیزیں۔ آمن رسول بما انزل الیہ من ربہ کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ، ہم تفریق نہیں کرتے رسولوں میں، کوئی عیسیٰ علیہ السلام بھی نبی ہے، موسیٰ بھی ہے، جتنے انبیاء ہیں سب کی تصدیق کرتے ہیں، لیکن کتنی وسعت ہے، اللہ تعالیٰ نے وسعت سکھائی، اگر کوئی قابل تعریف ہے تو اس کی تعریف کرو، 2-4 آدمی کو ملا لو، فلاں فلاں بھی بزرگ ہوئی نہیں کہ ہم ہی سب کچھ ہے، یہ ہمارا پیر سب کچھ ہے، نہیں، بڑھاؤ، سب کی تفسیر کرو، اپنے شیخ کو مثل باپ کو سمجھو اور دوسرے مشائخ کو مثل چچا کے سمجھو، چچا ان کی توہین جائز نہیں ہے، ان کی تنقید جائز نہیں ہے، اب یہ زمانہ عام مت ہو گیا ہے، تنقید جائز،
تعظیم ان کی بھی ہو رہی. حضرت کے سامنے ایک دفعہ حضرت کے چھوٹے بھائی آئے تھے, چچا اسلام اللہ تھا, وہ بھی بڑے نیک تھے. حضرت کے بعد دسترخوان پر کھانا تو ایک پیالے میں دودھ زیادہ تھا, ایک میں کم تھا. بلایا لڑکیوں کو ڈانٹا, یہ دودھ کم کیوں, دسترخوان پر فرق کرتی ہو, میرا بھائی ہو, فرق دودھ بھر جتنا مجھ کو دینی ہوتی ہے اس کو دو. اس میں تفریق نہیں, اس میں تقسیم نہیں. کسی کو پی رہے تو زیادہ دودھ پیے, تمہارے باپ سے زیادہ دودھ پیے, اچھا ہے چچا ہی وارث ہوتا ہے, منی نائب ہوتا. خوب یار ان سب چیزوں بہت لگی دسترخوان پر تفریق ہے. ایک ہے میرا بھائی کا پاکستان سے آئے تھے اور ان کو اتنا دودھ ضرور پڑے تعلیم کی, کہ حضرت کے لوگ تھے نہیں سمجھ سکے تعلیم کی ضرورت ہے, تعلیم کی ہے. اسی پر کل آمن باللہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر. یہ بات اللہ تعالیٰ نے کتنا اس کو سراہا ہے کہ سمعنا واطعنا, سمعنا واطعنا کہا تو اب لو غفرانک ربنا والیک المصیر, تمہارے لیے مغفرت تو ہے. اتنی تو کہلانا چاہتے تھے, اتنا کہہ دیا ہوتے پہلے کوئی باتیں نہ ہوتی, لیکن چونکہ تعلیم دینی تھی اللہ کو, اس بنا پر اس چیز کو ثبت کر دیا کہ کوئی ایسی چیز آئے تو تقاضۂ شرعی جو ہے, منشاء خداوندی ہے, اس کو اختیار کرو. پورا یہ اصول ہے طریقہ سلوک نکال. سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر. کیا اللہ تعالیٰ نے نقل کیا ہے. کل آمن, کتنی تعریف, کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد منہم من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر. لا یکلف. اب اتنے کے بعد اب کہہ رہے ہیں, جس پہ اشکال تھا صحابہ کو, لا یکلف پہ کیا ہم ظالم ہے کیا کہ تم کو غیر اختیاری چیز پر ہم جو عائد کریں گے سزا. یہ امتحان تھا. لا یکلف اب آ گیا, اب آئے گا اس کا جواب, اب آیا. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها, جو غیر اختیاری اموروں کو مؤاخذہ ہے. وہاں تھانی میں پوری تعلیم اسی غیر اختیاری پر ہے. تجدیدی کام حضرت فرماتے تھے کہ وہاں تھانی کی تجدیدی کام یہ ہے انہوں نے اختیاری غیر اختیاری میں فرق کو واضح کیا اور سب کو ہی بات پہنچا دی. ابھی ایک کتاب آئی اس میں یہ لکھا, ابھی کتاب آپ نے دیا تھا پاکستان کی جیل میں ایک, ہاں چلو. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها, ہم ظلم نہیں کرتے. تو امتحان تھا. اور نبی کو کے بھی تھے, اس میں نبی بھی نہیں بولے, یہ کہتے تھے ایسا. صحابہ نے نبی کہتے بھائی آ جائیں گے, نہیں کچھ نہیں, چپ خاموش. اخیر میں دیکھا کہ یہ تو بگڑتے چلے جا رہے ہیں, راستے سے ہٹتے چلے جا رہے ہیں. فرمایا کیوں نہیں کہتے سمعنا واطعنا. لا یکلف, یہ کہلوانا چاہتے تھے اللہ. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت. اللہ تعالیٰ مکلف نہیں کرتے رب کو مگر اس کی وسعت بھر, جتنی وسعت ہے اتنی ہی لاہی بات ہے. لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت. اس میں بھی ہم نے رعایت کیا ہے. تھوڑی سی نیکی کرو گے تو ہم اجر دیں گے, اب گناہ بڑا کرو گے تب ہم سزا دیں گے. لہا لام, لہا اس کے لیے وہ ہے جو کسب دیے. کسبت مجرد کیسے گا ہے مولانا, اس میں کم ہے. تھوڑا کسبت میں اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ تھوڑا بھی کرو گے تو ہم اس پر اجر دیں گے. وہ علیہا نقصان کب ہوگا جب زیادہ گناہ کریں, وہاں مزید کا سگا لیا ہے. یہاں مجرد قلت حرف قلت کلمہ دراز کرتا ہے کہ کم معنی پر. تو لہا تمہارے لیے وہ ہے, نفس کے لیے وہ ہے جو تھوڑا سا بھی کسب کرے اس کا بھی ہم دیں گے. ایک مطلب سبحان اللہ کا ہو سکتا ہے تم کو بخش دے. لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت, یہ مزید اس کا مزید بھی مقصد دونوں میں فرق کیا. خدا ہی کر سکتا تھا, وہاں کسبت یہاں اکتسبت.
کسبت میں اشارہ یہ کہ تھوڑی بھی نیکی جو ہے تمہارے لیے مجھ میں نجات ہے، اور کسبت مواخذہ کے لیے زیادہ کرو گے. اگر کیا اور فوراً توبہ کر لیا، کوئی تسبیح کر لیا، اذا قمت کہتے ہیں اتق اللہ حیث ما کنت واتبع السیئۃ الحسنۃ تمحوها. اگر کوئی برائی ہو جائے تھوڑی سی نیکی کرو، ختم ہو جائے گا. اتق اللہ حیث ما کنت واتبع السیئۃ الحسنۃ تمحوها. کوئی برائی ہوئی، تھوڑی سی نیکی، سبحان اللہ کہہ دیا، الحمدللہ کہہ دیا، استغفر اللہ، ختم. حضرت تھانوی کہتے تھے کہ نقد اس کا علاج کرو، تہجد تو نہ چھوڑو. اگر ایسا بات کوئی خطا ہوئی تو ایسا بات ہی اس کی طرح بھی کیا ہے، کوئی نیکی کر لو. 5 روپیہ ایک آنا 2 آنا دے دو، پیسہ دے دو، استغفر اللہ کرو، ختم، لکھا ہی نہیں جائے گا. ربنا لا، اب اس کے بعد ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا. وہی سکھا رہے ہیں. تم کو یہ سب کرنا چاہیے تھا، بات تڑپنے لگے، کیا کیا کہنے سننے لگے، اور یہ سب کہتے. اللہ تعالیٰ نبی کو بھی تعلیم دے رہا ہے کہ آپ یہ کرنا چاہیے. ربنا، کیونکہ نبی اللہ کی تعلیم سے نکلتا نہیں، جیسے مرید خلیفہ ہونے کے بعد اصلاح سے نکلتا نہیں. شیخ وزیر صاحب نے لکھا، اس میں تو اور زیادہ تعلق رکھنا چاہیے. ایک آدمی تھا یہاں، ہمیشہ روز مسجد مجلس میں آتا تھا. کسی نے ان کو اجازت دے دیا، ایک دن بھی نہیں آیا. پھر کہا کہ اجازت کے لیے آ رہے تھے ہم کو اجازت ملی کافی، ایک دن بھی نہیں آیا وہ. اور دن رات کہتا تھا آپ ہی سب کچھ ہے، یہ ہے وہ. جب اصلاح بالکل تجربے کے بعد، خلافت مقصود نہیں. میں نے کہا کہ خلافت افریقہ میں بہت ملے گا. خلافت جو دی جاتی ہے تاکہ دوسروں کو تم پر اعتماد ہو جائے، نہ کہ اپنے اوپر تم اعتماد کر لو. خلافت کے بعد تو تم کو خود اپنی نگرانی زیادہ کرنی چاہیے، نہ کہ اپنے سے غافل ہو گئے. دوسرے لوگوں کے لیے یہ اچھا آدمی ہے، اس لیے خلافت دیا ہے، اچھا آدمی کے پاس بیٹھ سکتے ہیں، اسے تعلق رکھ سکتے ہیں. نہ کہ اپنے مدد یہ سوچ لیں کہ ہم اس لائق ہو گئے، بس وہیں سے تم گر گئے. طریق یہی ہے. اپنے جتنا بھی نفس کو کبھی مطمئن نہیں ہو سکتا. میں پھر بھی پڑھا اندری رامی خراشوں کی تلاش دا دمے آخر دمے، اس میں سب جب نبی داخل ہے، اس میں نبی بھی ڈرتا رہتا ہے، ولی بھی ڈرتا رہا. میں نے خود سنا ماں شاہ صلی اللہ علیہ وسلم، شاید کوئی بھی ایسا ہو جو ہر وقت آنا جا ٹہل رہے تھے، فرما رہے تھے تو پیر شدی حافظ الماء کدا بیروشم زندگی ہوا وسنا کی درہ شباب اولا. اے بڈھے ہو گئے، اب زندگی سے نکلو. یہ جوانی میں زندگی ہوتی ہے، بوڑھے ہونے کے بعد 60 سال کی عمر کے بعد گویا بستر الگ کر دیتے تھے. تو ہم نہ کہ مطمئن ہونے کی ہو تو اور زیادہ اللہ کی طرف رجوع ہونے کا وقت. اللہ ہم سب کو توفیق دے. تو سوچا کرتے ہیں مجھے سب کیا ہے. تو پھر شدی آپ میں نے کچھ سنا چاہے رہے تھے پڑھ رہے درہ تھے تو پیر شدی حافظ میں کدا بے روشا زندگی و حوصلہ کی درہ دے شباب ہو رہا. جوانی میں سب ٹھیک ہے، کر لیے بڑھاپے میں بھی وہی بات. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا. اگر ہم بھول گئے اور خطا کر لیا تو اس کو معاف فرمائیے. اب یہاں اشکال ہوتا ہے کہ نسیان اور خطا تو معافی ہے، پھر اس کے لیے دعا کیوں کرائی جا رہی ہے؟ فرماتے ہیں کہیں لکھا ہے اللہ علم کہ بعض خطائیں عدم مبالات کی بنا پر ہوتی ہیں، عدم توجہ کی بنا پر. اگر خیال کرتا تو نہ ہوتی، تو نہ خیال کرنا یہ بھی ایک معصیت ہے جس کی توبہ کیا تھی. حضرت تھانوی کے یہاں کوئی غلطی ہوتی تھی، اب جا کہتا ہے حضرت قصدن نہیں کیا، قصدن نہیں، خطا قصدن نہیں کیا، کیونکہ نہ کرنے کا کیوں نہیں قصد کیا؟ یہ منطقی بات ہے نہیں. اس کا قصدن ہم نے یہ کام نہیں کیا، تو
تو فرماتے تھے تم نے نہ کرنے کا کرتے تو نہ کرتے. عدم مبالات کا مطلب یہ کہ بعض گناہ لاپرواہی کی بنا پر ہوتے ہیں، اس سے مانگی جا رہی ہے. عدم مبالات پرواہ بہرحال ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته کیا نہیں اے اللہ ہم پر دشوار چیزیں نہ ڈالی، ہم کمزور ہیں. پہلی امتوں کا جو ڈالا ہے ہم اس کے متحمل نہیں ہو سکتے. اپنی ذلت کا، اپنی کمزوری کا اظہار، ہم ضعیف ہیں، ہم برداشت نہیں کر سکتے. ربنا لا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا، ہم پر اتنا بار نہ دیجیے جس کہ ہم طاقت نہ رکھیں. اس وقت کہنے کی بات ہے کہ یہ دعا کتنی پڑھنے کی ہے. طاقت سے باہر ہم پر چیزیں آ رہی ہیں، چیخ پڑے ہیں، وباؤں سے بھی اور سزاؤں سے بھی. ان لوگوں کی سزاؤں سے بھی. سزا کا مستحق نہیں ہے، سزا میں دیے جا رہے ہو، جیلوں میں بند ہو رہے ہو. ربنا اللہ اپنی طرف سے بھی ایسی چیز نہ ہو جو ہماری طاقت سے باہر ہو، مطلب کہ دشواری نہ ہو. اللہ ایسی چیزوں کو مکلف کرے گا نہیں، لیکن دشواری سے آتی اپنی طرف سے ایسی چیزیں نہ ہوں. وہ بائیں ہیں، یہ ہے. اور حکومتوں کی طرف سے بھی ربنا لا تسلط علینا من لا يرحمنا اللهم زدنا ولا تنقصنا واکرمنا ولا تهنا. ایسے لوگوں کو مسلط نہ کیجیے اور پر ہم نہ کریں. دعا ہے ربنا لا تحملنا ما لا طاقت لنا به واعف عنا. آپ ہم معاف کریں. وقف کتنی زبردست دعا سکھائی، معمولی آیت. یہ دونوں سورہ فاتحہ اور اس کی بڑی تعریف ہے. یہ رکوع اور سورہ فاتحہ. ایک جگہ بادرہ بھی دیکھا میں نے کہیں پر، ان دونوں کو بہت حضور کو خاص طور سے یہ دونوں چیزیں سورہ فاتحہ اور یہ پورا طریق ہے والا مجاہدہ بھی ہے اور مکاشفہ بھی ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت کا بھی ذکر ہے. تو لا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. واعف عنا ہی سے ہو سکتا تھا، لیکن باہر واغفر لنا، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے. وارحمنا، ہم پر رحم کیجیے. انت مولانا، آپ ہمارے مولا ہیں، آپ نہیں کریں گے تو کون کرے گا. زمانے کے گزرا کریں گے تو دشمن ہے ہمارے. مولا تھا آپ ہمارے. اس وقت آپ معاف کیجیے، بخش دیجیے، رحم فرمائیے. یہ تینوں کہا جاتا ایک میں بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سکھائے نہیں، ہم سے جتنا زیادہ مانگو اچھا ہے. مختلف عنوان سے مانگو. کچھ تو آ جائے گا وافو میں انا، پھر کچھ رہ جائے گا وقفی لینا، اور پھر رحم نام رحمت ہو تو سب سے عنایت ہی عنایت پھر ہے، رحم ہو جائے گا. تو میری رحمت تمہارے گناہوں پر وسیع ہے. انت مولانا، آپ ہمارے مولا ہیں. فنصرنا، پھر فنصرنا علی القوم الکافرین. قوم کافرین کو مدد کیجیے. یہ پیچھے لگے ہوئے ہیں، سب کے باوجود اگر یہ ہم پر مسلط ہے پریشانی کرتے رہیں گے. ان کو ہٹائیے، ان پر ہم کو غلبہ دیجیے. ایسے لوگ مسلط ہیں جو ہم پر رحم کرنے والے تھے. فنصرنا علی القوم الکافرین. سب کچھ ہو، اگر اوپر کفار ہیں تو کبھی چین سے تم کو نہیں بیٹھنے دیں گے. اس بنا پہ یہاں دعا کیا فنصرنا علی القوم الکافرین. الحکومت الدین والحکومت تومتان، دونوں جڑوا ہے. دین بھی ہو اور اس کے ساتھ حکومت بھی. دین پر عمل بغیر حکومت نہیں کر سکتے. دونوں توام. اس بنا پر اس کی دعا ہے کہ ان کو مغلوب کیجیے اور ان پر ہم کو حاوی کیجیے، غلبہ دیجیے، تب ہم پورے دین پر عمل کر سکتے ہیں. لیکن کسی دین پر تمام رکاوٹیں آ رہی ہیں. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو محفوظ رکھے. ہمارے سامنے دین کو ایک ایک مسئلے کو مٹایا جا رہا ہے، پورے اداروں کو مٹایا جا رہا ہے. تو دعا کرنے کی ضرورت ہے کہ فنصرنا علی القوم الکافرین. کافرین پر
تو اعمال دین یہ ہے، اس دین پر عمل حکومت سے ہوگا. لکھا صابر المانی نے لکھا. اللہ تعالیٰ ہم سب ذہن میں مجھے آئی سورہ، شاید اتنا بیان بھی نے کیا ہوگا، آپ اللہ کی برکت سے ذہن میں آئی. میں دیکھ انہوں نے بہت کچھ لکھا ہے. میں نے جو کچھ میرے سمجھ میں آیا میں نے فضل اللہ قوم لکھا بھی. مطلب کہ سب دعاؤں کا لباب یہ ہے کہ اگر رہے، اب اس کے بعد بھی اگر ہم لوگ اس کے باوجود بھی ہم لوگ معاشی کریں تو پھر بہت بڑا قصور ہے. اللہ ہم سب معاف کرے. جتنا جس کے بس میں ہے اتنا تو کرنا ہی چاہیے. اپنی تربیت بچوں کی تربیت میں تو ہے. کہتے تھے ایک بڑا کبھی زمانے میں بہت تھے محترم نائب محترم وہاں کے، وہ کہتے تھے ماں یوسف صاحب کہتے تھے کیا حکومت کیے ہو، آنکھ پر تمہاری حکومت ہے. اتنا عمدہ تھے ماں یوسف صاحب جملہ نقل کرتے، بہت ساتھ رہے ہوں گے. کیا حکومت لگائے ہو، آنکھ پر تمہاری حکومت ہے کہ نہیں، کتنا کام لے رہے ہو آنکھ سے، آنکھ غلط کام کر رہی کیسا رکاوٹ ڈال رہے ہو. مولانا تھے نا نائب محترم، کیا نام تھا ان کا، ہمارا بہت اچھے اسی مسجد بیٹھتے تھے، کبھی ناگا نہیں کرتے تھے. بہت قابل آدمی، باہر کے ملکوں میں بھی سفر کیا، بہت مالدار. وہ کہتے تھے کہ مولانا یوسف صاحب کہتے تھے کہ بھائی کیا حکومت لگائے ہو، حکومت ملے. آنکھ پر حکومت سے کتنا عمل کر رہے ہو اس حکومت پر. آنکھ کو جب تم آنکھ پر قابو نہیں پا رہے تو حکومت پہ کیا قابو پاؤ گے لوگوں پر. پہلے یہاں پر قابو ہونے کے ڈھنگ سے پہلے اپنے نفس پر قابو پاؤ. وہاں یہی کہا تھا میں نے دارالحدیث میں دیوبند میں نے کہا محاسبہ، لوگ کہا مناظرے کے اس میں آئے. میں نے کہا مناظرہ محاسبہ یہ تو قرآن نے کیا ہے. محاسبہ بافر ڈالنا، یہود نصارہ مشرکین مجوس سے مخاطبے سے پورے قرآن میں ایک علم ہے جیسے یہ ہے یہ چیز ہے محاسبہ. میں کہتا ہوں ایک اور محاسبہ ہے، وہ نفس کا محاسبہ ہے. اس محاسبے میں غالب ہوں گے تو اس محاسبے میں غالب آ جاؤ گے تم. آج جو ہم غالب نہیں آ رہے ہیں ان پر سمجھ آئیے، ان پر یہود نصارہ پر اس لیے کہ یہاں ہم پھیل ہو چکے ہیں. یہاں کی کامیابی پر وہاں کا محاسبہ ہے اور مقاسمہ بہت پسند کیا. سید احمد تھے، وہ بھی بہت سید احمد کے بھائی تھے، وہی محاکمہ کے لیے ہم کو بلائے تو اس کے لیے بنایا دارالحدیث میں. اس میں خشیات میں ہمارے حضرت نے بھی تقریر نہ کیا ہوگا، لیکن بلائے وہاں اصل میں مدنی موجود تھی اس وقت. پھر اتنا زبردست ناشتہ کرا کے مکہ نہیں سکتا، دونوں لڑکے کھڑے تھے. اللہ تعالیٰ میں نے کہا یہ محاسبہ ہے، مقاسمہ بافر کا غالہ ہے. میں نے کہا آدھا ادو کے پہلے زمبیک، آپ باہر کے مقاسمے میں لگے ہوئے ہیں، اس مقاسمے میں کامیاب ہو گئے، اس کے بعد ان پر کامیاب ہم ہوں گے. صحابہ اس محاسمے میں کامیاب ہو چکے تھے، تب انہوں نے کفار کو غلبہ پایا. آج ہم اسی میں فیل ہیں کہ آگے بڑھتے چلے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو طریقے ہی کی باتیں ہیں، کتاب و سنت سب سے پورا طریقے بتلایا ہے. قرآن کیا ہے؟ طریقے تو ہے، طریقے قرآن نے بتلایا ہے، طریق کو وعدے کر دیا. کتاب اللہ و سنت معیار انکار برسے شاعر، کتاب اللہ و سنت رسول اللہ وسیرت سلف، اس کو ملا کے چلیں گے انشاءاللہ ہم سب کو کامیابی ہوگی. دعا کیجیے اللہ تعالیٰ سے. مضمون بہت طویل. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم آت نفسی تقواها وزکها انت خیر من زکاها انت ولیها ومولاها. اللہم آت نفسی تقواها وزکها انت خیر من زکاها انت ولیها ومولاها. اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنے قرب و قبول کا ذریعہ بنا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سمجھنے کی توفیق، پھر اس کے بعد ہمارے مشائخ نے سلف صالحین نے جو کچھ کیا ہے اللہ اس کو پیش نظر رکھنے کی توفیق دے
اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، اور اپنے خاص نسبت سے اور محبت سے اور معرفت سے ہم سب لوگوں کو مشرف فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔